السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فنکشنل عربک کا 8واں لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے موضوعات میں 3 باتیں خاص طور پہ ہیں۔ ایک تو ہم حرف کے بارے میں پتہ کریں گے، حروف کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ڈسکشن کی تھی شروع میں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ تو آج ہم حرف کی بات کریں گے اور حرف کی جو اقسام ہیں اور پھر ان میں سے ایک قسم کے بارے میں ڈسکشن ہوگی۔ دوسرا موضوع آج ہمارے لیکچر کا ہوگا حوار حول پاکستان، اور اس کے بعد ہم سورۃ اخلاص کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو گرامر میں ہم آج بات کر رہے ہیں حرف کے اوپر، اسم، فعل، حرف۔ عربی زبان میں حروف 2 قسم کے ہیں، ایک حروف ہیں عاملہ اور ایک ہیں حروف غیر عاملہ۔ حروف عاملہ ان حروف کو کہتے ہیں جن کے آنے سے جملے میں کسی نہ کسی قسم کی تبدیلی واقع ہو، جو کوئی عمل کریں، کوئی چیز کو گھٹائیں، کسی چیز کو بڑھائیں، کسی چیز کو لائیں یا کسی چیز کو خارج کریں، وہ حروف ہوتے ہیں عاملہ۔ ان میں 3 جو ہیں موضوع ہمارے خاص طور پہ کورس سے متعلق ہیں۔ ایک ہے حروف جارہ اور دوسرا ہے حروف ناصبہ یا اس کی جمع نواسب مضارع، یعنی ایسے حروف جو مضارع کو پیش کی بجائے زبر دیتے ہیں، اور تیسرا ہے حروف جازمہ یا جوازم مضارع، یعنی ایسے حروف جو مضارع کی پیش کی بجائے جزم لاتے ہیں۔ تو یہ حروف عاملہ ہیں۔ یہ 3 قسم کے حروف ہمارے کورس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد حروف غیر عاملہ، ان میں حروف عاطفہ، یہ ہمارے کورس میں ہیں، حروف عاطفہ۔ تو آج ہم جو ہیں جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ حروف جارہ ہیں۔ عربی زبان میں حروف جارہ، جار کہتے ہیں زیر دینے والے حروف، جار۔ حروف جارہ ایسے حروف جو اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں۔ اب ان کی تعداد 17 ہیں۔ عمل میں نے ان کا واضح کر دیا کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو لازماً زیر دیتے ہیں۔ تو کسی نے ان حروف کو 17 کو ایک شعری شکل میں جمع کیا ہے۔ ان شعر کو دیکھیں گے آپ۔ واو، تاؤ، کافو، لامو، واو منزو مز خلا، ربا حاشا من ادافی ان الا حتی علا۔ میں نے یہ نمبرنگ کی ہے، با، تا، کاف، لام، واو، 5 ہو گئے۔ منزو مز خلا 8 ہو گئے۔ ربا حاشا من ادافی 13 ہو گئے۔ ان الا حتی علا، یہ 17 حروف ہیں۔ ان کو اگر اس طرح یاد کریں گے تو پھر کوئی بھی حرف ہم سے مس نہیں ہوگا۔ اب ان حروف کے آنے سے جملے میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے با۔ حروف جارہ میں سب سے زیادہ معنی جو ہیں اس با کے ہیں۔ با کا ایک معنی ہے کے ساتھ، با کا ایک معنی ہے کے عوض میں، با کا ایک معنی ہے میں، با کا ایک معنی ہے قسم، اور با بعض دفعہ زائدہ بھی آتی ہے، کسی قسم کا معنی مفہوم نہیں دیتی۔ تو پہلا معنی با کا معنی کے ساتھ۔ کتبت، واحد متکلم فعل ماضی، میں نے لکھا، بالقلمی، بے کے آنے سے قلم کی میم کے نیچے زیر آئی ہے۔ کتبت بالقلمی، اگر ہم یہ دیکھیں بالقلم جو ہے وہ حروف مرکب جاری بنا۔ مرکب جاری وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک حرف جر ہو اور دوسرا مجرور ہو، اس کو کہتے ہیں مرکب جاری۔ تو کتبت یہ واحد مذکر غائب، واحد متکلم فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور بالقلم یہ مرکب جاری ہے، میں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ کے عوض میں اشترا خالد کتابا، خالد نے کتاب خریدی، بعشر روبیات، 10 روپوں کے بدلے میں، 10 روپوں کے عوض خالد نے
اشترا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، خالد اس فاعل ہے، کتاباً مفعول ہے، کہ خالدن فاعل ہے اس لیے اس کے اوپر پیش آئی ہے، کتاباً مفعول بھی ہے اس لیے اس کے اوپر زبر آئی ہے، دو زبریں ہیں، بے اشری بے حرف جارہ ہے اور اشر کہتے ہیں 10 کو، بے کی وجہ سے اشر کی رے کے نیچے زیر آئی ہے، روبیات روبیاتن 10 روپے، میں نے 10 روپوں کے بدلے میں، خالد نے 10 روپوں کے بدلے میں کتاب خریدی۔ بے کا ایک معنی میں ہے، قرآن کریم کی آیت ہے لقد نصرکم اللہ ببدر، لقد تحقیق نصرہ مدد کی، کم تمہاری، اللہ نے، ببدر بدر میں، بے اشری یہ بھی مرکب جاری، بے بدرین یہ بھی مرکب جاری، قسم بے کا ایک معنی قسم ہے، اور حیات صحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی صحابی اللہ کے راستے میں میدان کے اندر شہید ہوتے تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہوتے، فزتو میں کامیاب ہو گیا، فزتو واحد متکلم فعل ماضی میں کامیاب ہو گیا، بے رب الکعبہ کعبہ کے رب کی قسم، اب یہاں بے حرف جارہ جو ہے وہ قسم کا معنی دے رہا ہے، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بعض دفعہ جملے کے سیاق و سباق سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے کا یہاں کوئی معنی نہیں ہے، جیسے یہاں پہ جملہ ہے لیسا زید بقائم، زید کھڑا نہیں ہے، اب یوں بھی اگر آ جاتا لیسا زید قائما تب بھی جملہ ٹھیک تھا، لیکن یہاں بے فالتو لگایا گیا، بے مقصد لگایا گیا، کوئی معنی نہیں دے رہا، تو سب سے زیادہ معانی جو ہیں وہ باقی ہیں۔ تو یہ 5 ہم نے تقریباً جو ہے معانی اس کے پڑھے ہیں، تو باقی یہ معنی ہے۔ دوسرا ہے لفظ تا، تا جو ہے اس کا معنی بھی قسم ہے، تاللہ اللہ کی قسم، انی لصادق اللہ کی قسم بے شک میں سچا ہوں، انی بے شک میں، لصادق صادق کہتے ہیں سچے کو، تاللہ انی لصادق، اللہ کے نام کی یہ خوبی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ قسم صرف اور صرف تا کے ساتھ اٹھائی جا سکتی ہے، باقی حروف کے ساتھ بھی اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن باقی حروف کا خاصہ نہیں ہے، باقی حروف کے ساتھ کسی اور چیز کی قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن تا کے ساتھ صرف اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، تاللہ، تو تا اللہ کے ساتھ آئے گا، یوں نہیں کہا جا سکتا جسے ابھی ہم نے کہا تھا ترب الکعبہ، بے رب الکعبہ تو ہے، ترب الکعبہ نہیں، تا کے ساتھ صرف اللہ کا لفظ آئے گا، تاللہ انی لصادق۔ تیسرا حرف جارہ ہے قاف، قاف کا معنی ہے کی طرح، جیسے حدیث ہے مشہور اصحابی میرے صحابہ، کالنجوم ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، پوری حدیث تو ہے نا، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے، لیکن ہمیں کیونکہ جملے کے اعتبار سے صرف اتنی بات کافی تھی اس لیے ہم نے یہاں اتنی بات نوٹ کی ہے، اصحابی کالنجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور قرآن کی آیت ہے لیسا کمثلہ شیء، لیسا نہیں ہے، کا حرف جارہ، مثل جیسا، ہی اس جیسا، شیء کوئی چیز، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ چوتھا ہے حرف لام، لام کی زیر کے ساتھ، الوردۃ للمریض، الوردہ، وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، الوردۃ للمریض گلاب کا پھول مریض کے لیے ہے، للمریض، الجنۃ
للمؤمنین، الجنت للمؤمنین۔ اب یہ جو لام کی وجہ سے زیر آنی تھی وہ مومنون کو یا نون کے ساتھ ظاہر کیا گیا، مؤمنین۔ ویسے تو ہوتا ہے مومن کی جمع مومنون، لیکن یہاں پر لام حرف جارہ آ گیا، اس لیے مومنون نہیں کہا جائے گا، للمؤمنین کہا جائے گا۔ پانچواں ہے واو، اور یہ قرآن کی آیت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہر وہ واو جس کے بعد آنے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی وہ واو حروف جارہ والی واو ہے۔ واو ہمارے ہاں دو تین قسم کی مستعمل ہیں۔ ایک واو حالیہ بھی ہے، واو کا معنی ہے حالانکہ۔ ایک واو عاطفہ ہے جس کا معنی ہے اور۔ ایک واو معیت ہے جس کا معنی ہے ساتھ ساتھ۔ تو یہاں جو واو ہے یہ جارہ والی ہے، قسمیہ ہے۔ والعصر، قرآن کریم کے اندر جو زیادہ تر یہ واو آئی ہے خصوصاً صورتوں کے شروع میں، تو وہ واو یہی ہے والعصر۔ جیسے سورۃ ضحیٰ کے اندر تو اللہ نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ ساری قسمیں ہیں واو کے ساتھ آ رہی ہیں۔ ایسی اور بھی قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہوں پر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ تو یہ قسم والی واو ہمارے قرآن کریم کی ابتدائی آیات میں بہت سی جگہوں پہ یہ والی واو استعمال ہوئی، اور اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ یہ اپنی بعد آنے والی اسم کی آخر کو زیر دیتی ہے۔ منذ اور مز، منذ اور مز یہ دونوں الفاظ ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں انگلش کے اندر سنس اور فار آتا ہے، انگلش میں تو پیریڈ آف ٹائم کے لیے فار آئے گا اور پوائنٹ آف ٹائم کے لیے سنس آئے گا، لیکن عربی میں یہ تخصیص نہیں ہے۔ عربی میں دونوں الفاظ کہیں بھی آ سکتے ہیں، جب بھی آئیں گے اکیلے آئیں گے۔ ہم نے یہاں مثال کے طور پہ دیا ہے اس لیے دونوں الفاظ استعمال کر دیے، ورنہ یہ جب بھی آئیں گے ایک آئے گا ان میں سے۔ ما ذہب زاہد، زاہد نہیں گیا، الی الکلیہ کالج کی طرف۔ اب ان میں سے کوئی سا لفظ لگا دیں۔ منذ شہر، ایک ماہ سے زاہد کالج نہیں گیا۔ ما رأیتک، میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ منذ یا مز یوم الجمعہ، جمعہ کے دن سے میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو یہ حروف جارہ کا ہم استعمال دیکھ رہے ہیں۔ تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ مرکب جاری کہاں کہاں آیا، بالقلم، بعشری، برب، ببدر، بربی، بقائم، تاللہ، کالنجوم، کمثلہ، للمریض، للمؤمنین، والعصر، منذ شہر، منذ یوم الجمعہ۔ تو یہ سارے کے سارے مرکب جاری ہیں۔ مرکب جاری وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک حرف جر ہو اور دوسرا مجرور ہو۔ تو یہ مرکب جاری آئے اور یہ جملے کے ساتھ شامل ہوئے اور یہ مکمل جملہ بنا۔ تو یہ ہم اس وقت مشق کر رہے ہیں حروف جارہ کو جملوں میں استعمال کرنے کی۔ تو یہاں پر تین حروف جارہ ہیں، اکٹھے ایک ہی معنی دیتے ہیں، حاشا، خلا اور ادا۔ ان تینوں کا معنی ایک ہی ہے سوائے۔ تو ہم ان کی جگہ کوئی بھی لفظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، حاشا، خلا، ادا کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ پہلا ہے فاز اللہ، طلبہ کامیاب ہو گئے، حاشا زیدن، زید کے سوا۔ جاء القوم، لوگ آئے، خلا نویدن، نوید کے علاوہ۔ ذہبت الطالبات، طالبات چلی گئیں، ادا زینب، زینب کے علاوہ۔ تو یہ
ایک ہی معنی دیتے ہیں سوائے کا حاشا، خلا اور ادا۔ اگلا ہے ربا۔ ربا ایک رب ہوتا ہے، یہ لفظ ہے ربا۔ ربا کا معنی ہے کتنے ہی، تو ربا طالب، کتنے ہی طالب علم، قد رسبا فیل ہو گئے، ربا طالب قد رسبا، کتنے ہی طالب علم فیل ہو گئے، رسبا کا معنی فیل ہو گئے۔ اسی طرح یہ ہمارے یہاں ایک کنجوس کے قصہ لکھا تھا، اس سے میں نے یہ لفظ لیا ہے۔ ایک کنجوس کے پاس جب بھی کہیں سے کوئی درہم یا دینار آتا تو وہ اس سے مخاطب ہوتا، اس سے یوں کہتا دینار سے، رب اکیاس قد فارقتا، کتنی ہی تھیلیوں سے تو جدا ہوا، رب خامل قد رفعتا، کتنے ہی گمنام تھے جن کو تیری وجہ سے عزت ملی، کم رفیع رب رفیع قد اخملتا، اور کتنے ہی بلند نام تھے تیرے چلے جانے سے وہ گمنام ہو گئے۔ تو یہ میں نے لفظ وہاں سے لیا، رب اکیاس قد فارقتا، کتنی ہی تھیلیوں سے تو جدا ہوا۔ 12واں لفظ یہاں ہے من۔ من کا معنی سے، ابھی ہم نے جو مکالمہ پڑھا ہے پچھلے درس میں، من این انت، آپ کہاں سے ہیں، اور من بعض دفعہ بعض کا معنی بھی دیتا ہے، من الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں۔ یہ من اور من کا فرق واضح کرنے کے لیے یہ جملہ میں لے کے آیا، من سے کا معنی اور بعض کا معنی، اور من جو کا معنی، من یہاں پر جو کا معنی دے رہا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں۔ اچھا، فی جو ہے، فی حقیقی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، معنی ہے میں۔ الماء فی الکاس، پانی گلاس میں ہے۔ نظرت فی المعاملہ، میں نے معاملہ میں غور کیا، ابھی مجازی معنی ہے کیونکہ معاملہ کوئی مجسم چیز نہیں ہے، تو میں نے کیس کے حوالے سے غور کیا، نظرت فی المعاملہ، تو یہ مجازی ہوا۔ ان جو ہے، ان دوری کے معنی دیتا ہے، جب ایک چیز کو دور بھیجا جائے یا ایک سے دوسرے کو نقل کیا جائے۔ تو رمیت السہم، میں نے تیر پھینکا، ان القوس، کمان سے، میں نے کمان سے تیر پھینکا۔ رویہ ان ابی ہریرہ، رویہ یہ ہمارے ہاں اکثر احادیث جو شروع ہوتی ہیں وہ ان سے شروع ہوتی ہیں، وہاں یہ لفظ محذوف ہوتا ہے رویہ۔ رویہ وہ میں نے لکھا، رویہ روایت کیا گیا ہے، ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے۔ یہ ہمارے ہاں عربی میں 6 حروف ہیں جو اپنی شیپ بدلتے رہتے ہیں، ان میں ایک ابن بھی لفظ ہے کہ جب اس پر پیش آنی ہو یہ ابو بنے گا، جب اس پہ زیر آنی ہوگی یہ ابی بنے گا، اور جب اس پر زبر آنی ہوگی یہ ابا بنے گا، ابا ہریرہ، ابی ہریرہ، ابو ہریرہ۔ لیکن اردو میں ہمارے ہاں ایک ہی چلتا ہے ابو کے ساتھ۔ رویہ ان کی وجہ سے یہ ابی ہوا، ان ابی ہریرہ، رویہ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت کیا گیا۔ تو یہ رویہ کیونکہ کثرت استعمال ہر حدیث کی شروع میں ہی آتا ہے، اس لیے اس کو حذف کر دیا گیا ہے کہ پڑھنے والا اب خود بخود سمجھ لیتا ہے کہ یہاں رویہ کا لفظ ہے۔ الا، الا کا معنی ہے یہاں تک۔ ذہب حامد الی الکلیہ، حامد کالج کی طرف گیا، کالج کی طرف بہتر رہے گا، یہاں تک کی بجائے لفظ لکھ لیں کی طرف۔ آگے 2 ہیں باقی، حتیٰ کہ، ہی حتیٰ مطلع الفجر، قرآن کی آیت ہے سورۃ قدر کی، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ ایسے ہی اکلت السمک، میں نے مچھلی کھائی، حتیٰ راسیہا، حتیٰ کہ اس کا سر بھی، تو یہ حتیٰ یہاں تک کہ۔ الا یہ پر کا معنی دیتا ہے حقیقی اور مجازی۔ الا الولد لڑکا، علی السقف چھت پر ہے، لڑکا چھت پر ہے۔ مجازی کس طرح، علیک دین،
آپ پر قرض ہے، علیکا دین آپ پر قرض ہے۔ تو یہ حروف جارہ ہم نے 17 ان کو استعمال کیا۔ ہمارے ہاں امتحان میں سوال یہی بنتا ہے کہ حروف جارہ، ان حروف جارہ کو جملوں میں استعمال کریں، تو سادہ کوشش کی کہ چھوٹے چھوٹے جملے بنائے جائیں تاکہ یاد کرنا آسان رہے۔ حروف کی 2 اور قسمیں، ان پہ انشاءاللہ مزید بھی ڈسکشن ہوگی بعد میں۔ حروف ناصبہ مضارع یا نواسب مضارع، حروف ناصبہ مضارع ہوں یا حروف جازمہ مضارع۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مضارع کے آخر میں جب ہم مضارع کی گردان پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ 5 صیغے ایسے ہیں جہاں پر آخری حرف پر واضح طور پر پیش نظر آتی ہے، تو وہاں جہاں جہاں وہ پیش آتی ہے ناصبہ مضارع وہاں پہ زبر دیتے ہیں، جازمہ مضارع وہاں پر جزم دیتے ہیں۔ البتہ جہاں نون اعرابی آتا ہے تو نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے، البتہ جو جمع مؤنث کا نون ہے اس کو نون ضمیر یا نون نسوہ کہتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں حذف نہیں ہوتا۔ تو مضارع کو زبر دینے والے 4 حروف ان لن کیسن، اور مضارع کو جزم دینے والے 5 حروف ہیں ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ ان شرطیہ ہے، لم مضارع کو جزم دیتا ہے، لما بھی، اور لام امر جو ہمارے ہاں غائب کے صیغے ہیں اور جو متکلم کے صیغے ہیں، 6 غائب کے صیغے اور 2 متکلم کے صیغے، ان کے شروع میں لام امر آتا ہے جو مضارع کو جزم دیتا ہے۔ اور لائے نہ ہی، یہ حاضر کے 6 صیغوں میں تو ہم نے پہلے پڑھ لیا، باقی بھی جو 2 متکلم کے صیغے اور 6 غائب کے صیغے، ان میں یہ لائے نہیں ہی آئے گا۔ تو یہ میں نے واضح کر دیا کہ دونوں صورتوں میں چاہے وہ جازمہ مضارع ہوں چاہے ناصبہ مضارع ہوں، نون اعرابی حذف ہوگا، البتہ نون نسوہ یا نون ضمیر برقرار رہے گا جو چھٹا اور 12واں صیغہ ہوتا ہے، کسی بھی مضارع کی گردان کا چھٹا صیغہ اور 12واں صیغہ، تو یہ کسی بھی صورت میں ان کا نون حذف نہیں ہوگا۔ اب ہم سبق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یونٹ ہمارا حوار کا چل رہا ہے۔ الحوار حول پاکستان بین الطالبین، 2 طالب علموں کے درمیان پاکستان کے بارے میں مکالمہ، 2 طالب علموں کے درمیان پاکستان کے بارے میں مکالمہ۔ تو طالبین 2 طالب علموں کے درمیان، بین الطالبین 2 طالب علموں کے درمیان، حولہ کا معنی کہ پاکستان کے، حولہ پاکستان کے بارے میں۔ احمد حل کراتا تاریخ پاکستان یا آخی، حل کراتا کیا آپ نے پڑھی ہے تاریخ پاکستان کی تاریخ، یا آخی اے میرے بھائی کیا آپ نے پاکستان کی تاریخ پڑھی ہے؟ نام، ہاں، کراتو، انہوں نے سوال کیا تھا کراتا، تو جواب میں آئے گا کراتو، میں نے پڑھی۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھی، ہم کہیں گے، جواب دینے والا کہے گا کراتو، میں نے پڑھی۔ وَأَنَا، جب کہ میں، یہاں واو جو ہے وہ حالیہ کا معنی دے رہا ہے، جب کہ میں فی الصف السادس، فی حرف جارہ، الصف السادس مرکب توصیفی ہے، 6ٹھی جماعت، جب میں 6ٹھی جماعت میں تھا میں نے پڑھی۔ متا قامت پاکستان، متا کب، قامت قائم ہوا پاکستان، پاکستان، یہ عربی میں پے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پہ ہم کہیں گے پاکستان۔ قامت پاکستان قائم ہوا، فی سنہ، سال، 47 و 900 و 1000 من المیلادیہ، 1947 عیسوی میں، پاکستان 1947 عیسوی میں قائم ہوا۔ لماذا، کیوں، قامت پاکستان قائم ہوا، کیوں پاکستان قائم ہوا؟ قامت پاکستان قائم ہوا باسم الاسلام، اسلام کے نام پر، ومن اجل المسلمین، اور مسلمانوں کی خاطر،
پاکستان اسلام کے نام پر اور مسلمانوں کی خاطر قائم ہوا۔ حل ہیا کیا یہ دولت اسلامیت مرکب توصیفی، کیا یہ اسلامی ملک ہے؟ نعم ہاں، پاکستان دولت اسلامیت، پاکستان اسلامی ملک ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے مرکب توصیفی کی وجہ سے دونوں الف لام کے بغیر آئے، دونوں کے آخر میں تنوین آئی، تو یہ مرکب توصیفی صفت اور موصوف سے مل کے بنا۔ من ہوا کون ہے مؤسس پاکستان، پاکستان کی بنیاد رکھنے والا، اساس کہتے ہیں بنیاد کو، مؤسس بنیاد رکھنے والا، کون ہے پاکستان کی بنیاد رکھنے والا، کون ہے پاکستان کا بانی؟ ومن حاکمہ العام الاول، ومن اور کون ہے، حاکمہ اس کا گورنر، العام جنرل، اول پہلا، اور اس کا پہلا گورنر جنرل کون ہے؟ تو یہ دو الگ الگ سوال ہیں، پاکستان کا بانی کون ہے اور اس کا پہلا گورنر جنرل کون ہے؟ القائد الاعظم، اب آپ یہ دیکھیں گے القائد الاعظم یہ کسی کا نام نہیں ہے، اس لیے اس کے شروع میں الف لام آیا تو دونوں کے شروع میں آیا ہے۔ القائد الاعظم مؤسس پاکستان، قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں، وحاکمہ العام الاول اور اس کے پہلے گورنر جنرل ہیں۔ مسمو عاصمۃ پاکستان، پاکستان کا نام کیا ہے، پاکستان کا دارالحکومت کا نام کیا ہے، پاکستان کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ ما اسم، ہمارے ہاں یہ جو الف ہے اسم کا یہ ساکت ہو جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ مسمو عاصمۃ پاکستان، عاصمہ کہتے ہیں دارالخلافہ کو۔ مسمو عاصمۃ پاکستان، پاکستان کا دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ عاصمتہ الجدیدہ، عاصمتہ الجدیدہ اس کا نیا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ وکانت کراچی اور کراچی تھا، عاصمتہ الاولی اس کا پہلا دارالحکومت، والقدیمہ اور پرانا، اور کراچی اس کا پہلا اور قدیم دارالحکومت تھا۔ آپ بھی یہی بات جانتے ہیں، پہلے کراچی تھا، بعد میں یہ اسلام آباد منتقل ہوا، تو اس کا نیا دارالحکومت اسلام آباد ہے اور کراچی اس کا پہلا اور قدیم دارالحکومت تھا، کانت تھا۔ کم اقلیمن لہا، کم کتنے ہیں، اقلیمن صوبے، لہا اس کے کتنے صوبے ہیں؟ لہا اربعۃ اقالیم، لہا اربعۃ اقالیم اس کے چار صوبے ہیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب جو ہے وہ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی آئے گی تو اس کے ساتھ جو معدود آئے گا وہ جمع ہوگا اور مجرور ہوگا، تو یہاں مجرور کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ اقالیم ایسا لفظ ہے جو زیر کو قبول نہیں کرتا، اس لیے زبر لائی گئی۔ لہا اربعۃ اقالیم، وہیا اور جو بلوچستان ہے، وعاصمتھا کوئٹہ اور اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ وعاصمتھا، ہا کی ضمیر بلوچستان کی طرف جا رہی ہے، قریب ترین جو ہے نا وہ اصل کی طرف لوٹتی ہے، ضمیر جو ہے وہ بہت دور تک نہیں جاتی۔ وہی بلوچستان، وعاصمتھا کوئٹہ، اور یہ بلوچستان ہے اور اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ وسرحد، اور سرحد ہے جس کو آج کل ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں۔ وعاصمتھا پشاور، اور اس کا دارالحکومت پشاور ہے۔ وسندھ، اور سندھ ہے۔ وعاصمتھا کراچی، اور اس کا دارالحکومت کراچی ہے۔ وپنجاب، اور پنجاب ہے۔ وعاصمتھا لاہور، اور اس کا دارالحکومت لاہور ہے۔ وحل کشمیر من اقالیم پاکستان، کیا کشمیر پاکستان کے صوبوں میں سے ہے؟ حل کشمیر، کیا کشمیر
من اقالیم پاکستان، پاکستان کے صوبوں میں سے ہے، لا نہیں، ہی تحت رعایت پاکستان، نہیں بلکہ یہ پاکستان کے زیر تحت ہے، وَسَتَكُونُ اور ان قریب بن جائے گا۔ یہ جو تکون کے شروع میں سین آیا ہے وہ مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے، وَسَتَكُونُ ان قریب بن جائے گا، من اقالیمہا اس کے صوبوں میں سے، ما ہیا کیا ہے، عاصمت کشمیر الحرہ، کشمیر الحرہ آزاد کشمیر کا دارالحکومت کیا ہے، ہیا مدینۃ مظفر آباد، یہ مظفر آباد شہر ہے، یہ مظفر آباد شہر ہے۔ حل تحب پاکستان یا آخی، وحل تحب کیا آپ پسند کرتے ہیں پاکستان کو، یا آخی اے میرے بھائی، کیا آپ پاکستان کو پسند کرتے ہیں، لما لا کیوں نہیں، حب الوطن من الایمان وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے، و پاکستان وطنی اور پاکستان میرا وطن ہے۔ اب اس سبق میں جو نئے الفاظ آئے، الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، قرأت، قرأت تو نے پڑھا، قامت وہ قائم ہوا، صف کلاس، خامس 5، اجل خاطر، دولہ ملک، مؤسس بانی، حاکم گورنر، عاصمہ دارالحکومت، اقلیم صوبہ، الجدیدہ نیا، مدینہ شہر، تحب تو پسند کرتا ہے، رعایت زیر نگرانی، رعایت زیر نگرانی۔ التدریب الاول پہلی مشق ہے، وہی سوالات جو ابھی ہم نے جن کے جوابات بھی دیے انہی سوالات کو دوبارہ سے یہاں مشق کے طور پہ لے کے آئے۔ اجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، اجیب جواب دیجئے، عن الاسئلۃ الآتیہ نیچے آنے والے سوالوں کا، حل قرأت کیا آپ نے پڑھی، تاریخ پاکستان پاکستان کی تاریخ، یا اخی اے میرے بھائی، اے میرے بھائی کیا آپ نے پاکستان کی تاریخ پڑھی، جواب وہی دیں گے، نعم قرأت وأنا فی الصف السادس۔ متی قامت پاکستان پاکستان کب قائم ہوا، قامت پاکستان فی سنہ 47 و900 و1000 من المیلادیہ۔ لماذا قامت پاکستان پاکستان کیوں قائم ہوا، قامت پاکستان، قامت پاکستان، قامت پاکستان باسم اسلام ومن اجل المسلمین۔ حل ہی دولت اسلامیہ، نعم ہی دولت اسلامیہ۔ من ہوا مؤسس پاکستان، القائد الاعظم مؤسس پاکستان۔ مسم عاصمت پاکستان، اسم عاصمت پاکستان اسلام آباد، مدینہ اسلام آباد۔ کم اقلیماً لپاکستان، لہا یا لپاکستان، اربعۃ اقالیم، لپاکستان اربعۃ اقالیم۔ حل کشمیر من اقالیم پاکستان، لا ہی تحت رعایت پاکستان۔ مسم عاصمت کشمیر الحرہ، عاصمت کشمیر الحرہ مدینۃ مظفر آباد۔ اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ جو سوال حل سے شروع ہوا، حل قرأت تاریخ پاکستان اور حل ہی دولت اسلامیہ، تو ان میں عام طور پہ نام سے اور لا سے جواب شروع ہوتا ہے، اور جس میں من کا لفظ آیا سوال کے شروع میں، من ہوا مؤسس پاکستان، تو اس شخص کا نام شروع میں آ گیا، القائد الاعظم، باقی وہی جواب۔ تو سوالات کے اندر آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ عربی میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں آدھا جواب وہ خود پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، آدھا جواب اسی کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، باقی جو ہے وہ تھوڑی سی ایک تو لفظ لگانے سے وہ جواب کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلی مشق ہے، یہ جو ہمارے ہاں سوال پوچھنے کے لیے الفاظ استعمال ہوئے،
آپ نے اردو میں بھی دیکھا ہوگا، کبھی ہم کیا کہہ کر، کبھی کب کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی جب، کبھی جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں، تو مختلف انداز سے ہم سوالات کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی عربی کے اندر جن الفاظ سے سوال پوچھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ادوات الاستفہام، سوال پوچھنے کے آلات کیا کیا ہیں۔ تو ایک ماں ہے، اس کا معنی کیا، ماذا یہ بھی کیا، لما کیوں، متا کب، اینا کہاں، ایو کون سا، من کون، ایک من استعمال ہوتا ہے جو کے معنی میں، اور ایک من آتا ہے کون کے معنی میں، کون ہو، حل کیا، من اینا کہاں سے، من اینا کہاں سے۔ تو یہ الفاظ ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے اس کے جملے ہم بنا سکتے ہیں۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ماذا فی یدک آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، لما کیوں، لما ذہبت الی الکلیہ تو کالج کیوں گیا، متا تذہب الی البیت تو گھر کب جائے گا، این من این انت آپ کہاں سے ہیں، ایو رجل ضربنی، ایو رجل ضربنی کون سا آدمی ہے جس نے مجھے مارا، من بالباب دروازے پر کون ہے، حل انت مسلم کیا آپ مسلمان ہیں، من این انت یا اخی اے میرے بھائی آپ کہاں سے ہیں۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے ان کے جملے بنانے ہیں۔ اب ہمارا موضوع ہے سورۃ اخلاص، اب ہم اس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو الفاظ ہمارے ایک تو درست ہونے چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو خود ہی ہم الفاظ کے اعراب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کل کاف پر پیش آئے گی، لام ساکن ہوا وہ ہوا ہا پر پیش، دو چشمی ہا پر پیش ہوگا، واو پہ الف ہوگا، اللہ قل هو اللہ، اللہ پر پیش آئے گا، احد الف پر زبر، ہا پر زبر، دال پر پیش تنوین آئے گی، احد اللہ الصمد۔ تو یوں اگر ہم الفاظ پہ غور کریں گے تو ہمیں اعراب لگانا ہمارے لیے آسان رہیں گے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ قل کہہ دو، فعل امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، کالا یقولو سے بنا قل۔ آپ نے یہ طریقہ دیکھا ہے کہ یقولو کو اگر ہم بنانا چاہیں گے امر تو علامت مضارع ختم کریں گے، اور حرف علت اگر ہو، وہ یہاں حرف علت ہے اس کو ختم کریں گے، تو پھر دیکھیں گے پہلا حرف اگر حرکت والا ہے تو وہی امر ہے۔ تو یقولو سے آپ دیکھیں یا ختم واو ختم باقی رہی یا قل، اور پہلا حرف حرکت والا ہے تو گویا یہی امر ہے۔ تو اس میں حکم دیا گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجیے۔ ہوا وہ ضمیر منفصلہ کا لفظ ہے، واحد مذکر غائب کا، اللہ کہتے ہیں لفظ اللہ بنا کیسے ہے، الہ کہتے ہیں معبود کو، اس کے شروع میں اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگایا گیا تو اس سے ہی بن گیا اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ احد ایک احد ہوتا ہے، ایک آپ نے واحد پڑھا ہے، احد کہتے ہیں ایسے ایک کو جو ڈیوائیڈیبل، احد جو ہے وہ ڈیوائیڈیبل نہیں ہوتا، جبکہ واحد جو ہے وہ ڈیوائیڈیبل ہے، یہ تقسیم ہو سکتا ہے، احد تقسیم نہیں ہو سکتا، جیسے 1/2، 1/3، 1/4 ڈیوائیڈیبل ہے لیکن وہ تقسیم نہیں ہو۔ اللہ الصمد جملہ اسمیہ ہے، صمد وہ ذات ہوتی ہے جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، اور وہ ذات جس ہر کسی کو ہر زمانے میں ہر وقت میں اس کی ضرورت ہو، اس کے بنا کسی کا کام نہ بنے اور اس کا ہر کسی کے بنا کام بن جائے، صمد وہ ذات ہے۔
لم یلد، اب آپ دیکھیں گے والدہ سے یلدو، یلدو دال کے اوپر پیش تھی، لم کے آنے سے وہ پیش جزم میں کنورٹ ہو گئی. لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا. لم جو ہے وہ جازمہ مضارع. ولم یولد، اور وہ جنم نہیں دیا گیا. یولد مضارع مجہول تھا، لم کے آنے سے دال کی پیش جو ہے وہ جزم میں کنورٹ ہو گئی. وہ جنم نہیں دیا گیا. ولم یکن، یہ کانا یکون جو ہم عام طور پہ ماضی بعید بنانے کے لیے یا ماضی استمراری بنانے کے لیے کانا کے کردان کو شروع میں لگاتے ہیں، تو یہ کانا کی مضارع بنی یکون. اب یکون کے اندر جب لم داخل ہوا تو اس نے آخری حرف کو ساکن کرنا تھا. اب آپ دیکھیں گے واو بھی ساکن ہوا، نون بھی ساکن ہو گیا. اب دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے، دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے واو جو ہے وہ حرف علت تھی، وہ حذف ہو گئی، تو رہ گیا لم یکن. یکن رہ گیا، واو ختم ہو گیا. ولم یکن، اور وہ نہیں. لہو اس کا، لام جو ہے وہ حرف جارہ ہے اور ہو ضمیر متصل ہے. کفواً ہمسر، برابر، آہد کوئی، تو اس کا کوئی ہمسر نہیں. تو یہ ہمارا جو ہے سورۃ اخلاص، اس کو صحیح خوش خط لکھنا، اس کا ترجمہ اور اس کے الفاظ پہ غور کرنا کہ کون سا لفظ کیا ہے، یہ ہمارا کام ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا لیسن ختم ہوا. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اس کو جو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تاکہ جب بھی ہمارا اگلا لیسن آئے آپ کو فوراً پہنچ سکے. تو پوری طرح جو ہے وہ تیاری بھی رہے. یہ سارے اہم لیسن تھے، اس کے اندر گرامر کی بہت سی باتیں ڈسکس ہوئیں، تو ان کو ذرا بار بار سننے کی کوشش کیجیے گا. اور اسی پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.